السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے کلیم، 70 لوگوں کو چن کر بنی اسرائیل سے میرے پاس لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے۔ وہ کیوں لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو ہلاک کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا؟ کیوں زندہ کیا؟ آج کا یہ موضوع ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 55۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 نوافل سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیلیو جب تم نے کہا تھا، اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں مانیں گے خدا کو، تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو واضح سامنے دیکھ نہ لیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو زوردار کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب دیکھ رہے تھے۔ تم سب کے سب ہلاک ہو گئے، سارے مر گئے تھے۔ وہ کڑک آسمانی جس کے ذریعے وہ 70 بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے، تفسیر تبری میں، تفسیر جلالین میں ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے کتاب لے کر، 40 راتیں عبادت میں گزار کر اللہ سے کلام، کتاب، ہدایت کا وہ جو صحیفہ تھا، وہ جو کتاب تھی، وہ حاصل کر کے جب اپنی قوم کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہمیں بتائے کہ یہ میرا کلام ہے، ہم نے سننا ہے اللہ کا کلام، اللہ سے ہم نے باتیں کرنی ہیں، اللہ کا کلام سننا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو 70 لوگوں کو چنا جو قوم کے سردار تھے اور نیک لوگ تھے، معتبر لوگ تھے۔ 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر لے کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر چڑھے تو ایک بادل آیا جس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے تو آپ کی پیشانی سے، آپ کے ماتھے سے ایسا نور نکلتا جو کوئی آدمی دیکھ نہ سکتا۔ کسی کے پاس اتنی تاب نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، تو وہ 70 بنی اسرائیلیے
اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے رہے، سجدے میں پڑے رہے، اس بادل میں وہ بھی چلے گئے۔ بادل نے پورا پہاڑ ڈھانپ لیا تھا، وہ 70 آدمی اس میں شامل تھے، اور وہ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کا کلام انہوں نے سنا۔ تو جب کلام ختم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ان 70 بنی اسرائیلیوں نے کہا، اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جتنی دیر تک حتی نر اللہ جہرتن، اللہ کو ہم نے دیکھ نہ لیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں یقین کہ یہ کون بول رہا تھا، یہ آواز کس کی تھی۔ جو اللہ کلام کرتا ہے وہ سامنے بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے آئے، ہم نہیں مانتے اس کو خدا، ہم تجھ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کون بول رہا تھا۔ تو جب اتنی انہوں نے جرأت کی، ایسے برے الفاظ بولے، ایمان کا انکار کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کو ایک زوردار آواز، خوفناک کڑک نے پکڑ لیا، اس خوف سے ہی وہ مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بنی اسرائیلیو تم ایک دوسرے کو مرتا دیکھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اللہ تعالیٰ کے آگے روئے، گڑ گڑائے، آہذاری کی اور عرض کیا، یا رب العالمین، یہ 70 لوگ بنی اسرائیلیوں کے 7 لاکھ بنی اسرائیل کے جو 7 لاکھ سے بھی زائد تھے، ان 7 لاکھ بنی اسرائیلیوں سے میں چن کر لایا ہوں، یہ ان کے معتبر آدمی ہیں اور یہ سارے مر گئے ہیں، میں کس منہ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے پیش ہوں۔ وہ پہلے سے ہی مجھ پر تنقید کرتی ہے، جب میں ان کے سامنے اکیلا جاؤں گا تو مجھ پر وہ بڑی الزام تراشی کریں گے اور مختلف بہانے بنائیں گے مجھ پر تنقید اور مذمت کے۔ اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ اگر تو نے ہلاک ہی کرنا تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا ان کو، اب تو یہ میرے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ ان کو زندہ کر اور میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم بعثناکم، میں اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، میں اپنے نبی کی آہذاری کو قبول فرمایا اور تم کو ہم نے زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ سارے 70 بنی اسرائیلی لوگ ایک دوسرے کو زندہ ہوتا دیکھ رہے تھے، انہوں نے مرتے بھی دیکھا تھا کہ سب مر رہے ہیں، پھر جب زندہ ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہم زندہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ ان آیات کے متعلق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تورات لے کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ بنی اسرائیلیے بچھڑے کو پوج رہے ہیں، اس کو خدا بنا لیا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، اور آ کر بہت ان سے غصے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چن لیے ان سے، اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ کے حضور معذرت کے لیے گئے۔ وہ 70 آدمی، انہوں نے معذرت کی، توبہ کی اللہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کلام کیا، وہ سنتے رہے۔ جب کلام سے فارغ ہوئے تو یہ 70 بنی اسرائیلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تجھے ہرگز نہیں مانیں گے، تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جتنی دیر تک خدا کو واضح نہ دیکھ لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زوردار خوفناک کڑک کو نازل فرمایا، کڑک بھیجی، جس کڑک نے، خوفناک آواز نے، جس بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ان کو، 70 آدمیوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ، واپس جاؤ۔ جب یہ سارے لوگ بچھڑے کو پوجنے والے گردنیں جھکا کر بیٹھ جائیں، ان کی توبہ یہ ہے کہ یہ سب گردنیں جھکا کر بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا وہ ان کا سر قلم کر دے، یہ ان کی توبہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا تھا، انہوں نے اپنی تلواریں، اپنے خنجر نکال لیے، اور مشرکین جو بچھڑے کو پوجنے والے تھے ان کو بٹھا لیا۔ وہ توبہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، صبح سے لے کر شام تک ان کو قتل کیا، 70,000 قتل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین تھے کہ ہماری قوم کے اتنے انسان مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی، تیری وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے ان آیات کے متعلق، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب یہ 70,000 آدمی قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ 70,000 آدمی میں ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دیا ہے میں نے، اور باقیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب تم 70 آدمیوں کو چن لو اور میرے حضور حاضر ہو، کوہ طور پر لے آؤ۔ وہ 70 آدمی شکرانے کے لیے حاضر ہوں اور میرا کلام سنیں۔ وہ 70 آدمی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، کوہ طور پر گئے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر یہ مطالبہ کر دیا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز نہیں تجھے مانیں گے اے موسیٰ، تجھ پر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جتنی دیر تک اللہ کو واضح نہ دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا زوردار کڑک سے، وہ ہلاک ہو گئے، مر گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مرتا ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی آہوزاری اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیلیو، میں نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ وجوہات تھیں ان کی ان آیات کے متعلق، یہ واقعات تھے جو بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ ہے، یہ جو میں نے بیان کیا ہے۔
ہم اپنے اس چینل پر تبلیغ قرآن 92 چینل پر روزانہ کی بنیاد پر آیات کی تبلیغ کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل تبلیغ قرآن کو شیئر کریں، خود بھی اجر پائیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔